اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے۔ بادشاہ الگ پریشان ہے، غریب الگ پریشان ہے، طبیب الگ پریشان ہے، ڈاکٹر الگ پریشان ہے، انجینئر الگ پریشان ہے، اپنے زمانے کا وکیل الگ پریشان ہے، جو سب کی علاج کرتا ہے ڈاکٹر وہ بھی پریشان ہے، خوف اور غم سے کہ آخر کوئی ایسی تو دوا ملے جس سے ہم غم و اندوہ کے دلدل سے باہر آ سکے، کوئی ایسی دوا ہاتھ لگ جائے جس سے ہم خوف کیسی خطرناک بیماری سے نکل سکے، لیکن کوئی ایسی دوا سامنے آتی نہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار، میری عطا سے میرے ولیوں کے پاس، میرے دوستوں کے پاس سب کچھ ہے، میری عطا سے دینے کی صلاحیت بھی ہے، میری عطا سے مدد کرنے کی طاقت بھی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے سب کچھ میرے دوستوں کے پاس ہے، لیکن خبردار یہاں دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہے خوف اور دوسرا ہے غم۔ تو اس سے بات کلیئر ہو گئی، جو حکومت و اقتدار کے ڈر سے اپنے قلم کی آبرو کو نیلام کرتا ہے وہ چمچہ کہلاتا ہے، اور جو حکومت کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر نسبندی کے معاملے میں ڈنکے کی چوٹ پر نبی کی شجاعت بیان کرتا ہے وہ اللہ کا الذي فضل رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على جميع العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعليهم وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وابنه الغوث العظيم الجيلاني أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار انبیاء دو عالم کے داتا، بے کسوں کے حاجت روا، فلک نبوت کے آفتاب، حسن یوسف کے شباب، جناب رسالت مآب، منبع انوار ماہتاب، محبوب رب الارباب، سید السادات، مرکز دائرہ موجودات، روح و جان کائنات، فاتح باب شفاعت، قاسم عزت، مقیم سنت، شاہکار تخلیق قدرت، رازدار روز مشیت، صاحب علم نشرح، صاحب مقام محمود، حامد و احمد و محمد و محمود، سیدہ آمینہ کے دلدار، دست قدرت کے شاہکار، دست قدرت کے اعجاز، غیب لاہوت کے پوشیدہ راز، سایہ قندیل مقدس، زیور ایوب و یونس، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر بابا سے بلند درود پاک پڑھیں، پڑھیں اللہم صلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں تو چاہ رہا تھا کہ آج میں ہی دعا کر دوں، جلسے کے اختتام پر میری خواہش یہی ہو رہی تھی، چونکہ وقت کافی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ بس آج میں ہی دعا کروں اختتام پر۔ بڑی اچھی تقریر مجھ سے قبل ہوئی، بڑی اچھی شاعری ہوئی، بہت اچھا حضرات نے سنا۔ اس وقت کچھ بولنا بڑا مشکل ہے، نہ آپ کا مجاز ہے سننے کا، نہ سنانے کا بھی بن سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ خطیبوں میں نوجوان طبقے کے خطیب کو رات کے اس وقت بیٹھایا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ انتشار پیدا ہوگا، لیکن
یہ دعوت محبت شاعر اہل سنت مداح رسول حضرت رضا حسین کلکتوی صاحب قبلہ کی تھی، اس لیے میں چلا آیا اور ممبر شریف پر کافی دیر سے بیٹھا رہا اور صبر کو مکمل میں باندھ کر رکھا تھا، اور میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جس وقت جو مجھ سے کروایا جائے میں وہی کروں گا۔ جی اب علماء ہمارے بیٹھے، یہ دیکھیے ممبر شریف پر ہندوستان کے برانڈڈ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سب میری وجہ سے بیٹھے ہیں کہ بس آپ کی تقریر ہو جائے، اتنی دیر ہم ضرور بیٹھیں گے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، اللہ ان بھائیوں کو سلامت رکھے، دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ ایک طرف خطیب اہل سنت خطیب انقلاب حضرت علامہ آفتاب عالم غیاثی صاحب قبلہ دامت ظلہ العلینا ہے، تو دوسری جانب مناظر اہل سنت مفکر اسلام ہمدرد قوم و ملت حضرت علامہ مختار عالم رضوی صاحب قبلہ دامت ظلہ العلینا کی مبارک ذات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مصنف تجلیات ساحل شاعر اہل سنت حضرت جمشید ساحل بریلوی صاحب قبلہ، اور رستم نظامت حضرت رستم علی قادری مانک پوری صاحب قبلہ، ساتھ ہی ساتھ نقیب اہل سنت حضرت رستم اقبال نظامی صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں، ناہید بھائی ہے، بہت سارے ہمارے علماء بیٹھے ہیں۔ حضرات ہم لوگ عرص حنیف شاہ علیہ رحمت و رضوان میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تیزی کے ساتھ جان لیجئے ولی کی جمع اولیاء ہے۔ ممبر شریف پر علماء بیٹھے ہیں، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا، اور میں بالکل وقت نہیں لوں گا، بس تیزی کے ساتھ 2-4 منٹ سنیے۔ ولی کی جمع اولیاء ہے، اور ولی کا معنی دوست ہوتا ہے۔ دوست کون ہوتا ہے؟ جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس کو ہم قریب رکھتے ہیں، وہ دوست ہوتا ہے۔ آسانی کے ساتھ سن لیجئے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے تو قرآن میں 2 طرح کی آیتیں نظر آتی ہیں۔ کچھ آیتوں میں دوستی کی نسبت اللہ کی طرف، اور کچھ آیتوں میں دوستی کی نسبت بندوں کی طرف۔ ایک مقام پر اللہ ولی الذین آمنوا ہے، تو دوسرے مقام پر اولیاء اللہ کا دوست بندہ، اور ایمان والے بندوں کا دوست اللہ۔ اور میں نے آپ کو بتایا دوست وہ ہوتا ہے جس سے پیار کیا جاتا ہے، جس کو قریب رکھا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بندے اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ اب تیزی کے ساتھ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب بندے پیار کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اور اللہ پیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اب جواب سننا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی بیداری پیدا کر لے، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لے یا رسول اللہ۔ ذرا اور بیداری کے ساتھ کہہ لے یا رسول اللہ۔ چینل والے بھیا چینل کو بعد میں سمیٹیے گا، ابھی سن لیجئے۔ کبھی کبھی ہم جیسے لاچار خطیبوں کی بھی تقریر کو آپ ریکارڈ کر لیجئے، کام آ سکتا ہے۔ ہاں کام آ سکتا ہے، میں اصلاح کے غرض سے بیٹھا ہوں، کبھی کبھی ریکارڈ کر لیا کیجئے، اور کبھی کبھی ہو سکے تو سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کر لیا کیجئے۔ حضرت بس آپ کی دعا۔ رستم بھائی سوال اٹھتا ہے کہ جب بندہ پیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اور اللہ پیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو جب بندہ پیار کرتا ہے تو رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے۔ جب بندہ پیار کرتا ہے تو روزے کی پابندی کرتا ہے۔ جب بندہ پیار کرتا ہے تو جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے۔ جب بندہ پیار کرتا ہے تو وہ غیبت سے پرہیز کرتا ہے۔ جب بندہ پیار کرتا ہے تو وہ چغل خوری سے پرہیز کرتا ہے۔ جب بندہ پیار
کرتا ہے تو وہ حرام خوری سے پرہیز کرتا ہے. جب بندہ پیار کرتا ہے تو وہ والدین کی خدمت کرتا ہے. اور قریب آ کر کے سمجھو جب بندہ پیار کرتا ہے تو کبھی خراسان کے جنگلوں کو اپنے سجدوں سے رونقیں عطا کرتا ہے. جب بندہ پیار کرتا ہے تو کبھی 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا ہے. جب بندہ پیار کرتا ہے تو کبھی 12 سال تک صرف پانی کو پی کر کے اس کی رضا حاصل کرتا ہے. جب بندہ پیار کرتا ہے تو کبھی 15 سال تک نماز عشاء کے بعد سے لے کر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. جب بندہ پیار کرتا ہے تو کبھی سمنان کی بادشاہیت کو ٹھکرا کر کہ چھوچے مقدسہ کی چٹیل میدان کو اپنا مسکن بناتا ہے. جب بندہ پیار کرتا ہے تو کبھی اس کی بارگاہ میں قاسم کو لوٹاتا ہے, کبھی اس کی بارگاہ میں عباس کو لوٹاتا ہے, کبھی اکبر کو لوٹاتا ہے, کبھی یوم محمد کے بچپنے کو لوٹاتا ہے, کبھی علی اصغر کے بچپنے کو لوٹاتا ہے. جب بندہ پیار کرتا ہے تو کبھی سب کو لوٹانے کے بعد اپنے آپ کو بھی لوٹا دیتا ہے. جب بندہ پیار کرتا ہے تو کبھی شادی کی پہلی رات ہے, بیوی سے پہلی ملاقات ہے, لیکن جب حضور کا منادی اسلام کے جنگ کے لیے آواز لگاتا ہے تو اسی حالت میں پہلی رات کی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر بندہ اسلام کے جنگ میں شریک ہوتا ہے اور اپنی جان کو اس کی رضا کے لیے قربان کر دیتا ہے. جب بندہ پیار کرتا ہے تو کبھی جسم کا مکمل اعضا دینے کے بعد اپنا کلیجہ بھی پیش کر دیتا ہے, اپنا گردہ بھی پیش کر دیتا ہے. اور قریب سے جانو جب بندہ پیار کرتا ہے اور امیہ جب ظلم و ستم کے پہاڑ جب ڈھاتا ہے اور امیہ یہ کہتا ہے بلال اب بھی وقت ہے, اب بھی میں تیری جان کو بخش سکتا ہوں, شرط یہ ہے محمد کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دو, شرط یہ ہے شریعت مصطفی کو چھوڑ دو, شرط یہ ہے اسلام کے دامن سے باہر آ جاؤ. تو بلال حبشی یہ للکار کر کے امیہ کو یہ جواب دیتے آج کی زبان میں نظر آتے ہیں. امیہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. پتہ چلا جب بندہ پیار کرتا ہے تو اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو لٹا دیتا ہے. اب ذہن کو قریب کرو, جب اللہ پیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ حدیث پاک ہے جس بندے سے اللہ پیار کرتا ہے حکم ہوتا ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل کہاں ہو؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے مولا میں حاضر ہوں. اللہ فرماتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار کر. حضرت جبرائیل پیار کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جبرائیل آسمان والوں میں اعلان کر دو کہ سب ان سے پیار کرے. میکائیل پیار کرنے لگتے, اسرائیل پیار کرنے لگتے, اسرافیل پیار کرنے لگتے, تمام آسمان والے پیار کرنے لگتے ہیں. یہی تک کہ نہیں, اللہ فرماتا جبرائیل اب جا کر زمین پر اعلان کرو اور زمین پر اس کی مقبولیت لکھ دو. تمام زمین والے بھی پیار کرنے لگتے اور اللہ اس بندے کے سر پر ولایت کا تاج سجاتا ہے. اور جب اللہ بندوں کے سروں پر ولایت کا تاج سجا دیتا ہے اسی بندوں میں کوئی امام اعظم بن کر چمکتا ہے, کوئی امام مالک بن کر چمکتا ہے, کوئی امام شافعی بن کر چمکتا ہے, کوئی امام حنبل بن کر چمکتا ہے, کوئی شہید اعظم بن کر چمکتا ہے, کوئی غوث اعظم بن کر چمکتا ہے, کوئی خواجہ اعظم بن کر چمکتا ہے, کوئی اعلیٰ حضرت بن کر چمکتا ہے, کوئی حجت الاسلام بن کر چمکتا ہے, کوئی مفتی اعظم بن کر چمکتا ہے, کوئی تاج الشریعہ بن کر چمکتا ہے, کوئی حافظ ملت بن کر چمکتا ہے, کوئی مجاہد ملت بن کر چمکتا ہے. اور جب اللہ بندوں کے سروں پر ولایت کا تاج سجاتا ہے تو کوئی تیرے علی بن کر چمکتا ہے اور کوئی حنیف شیخ بن کر چمکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار سرکاہی حضرت مولانا جہانگیر عالم فیضی. پتہ چلا جب بندے پیار کرتے ہیں تو اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو لوٹا دیتے ہیں اور اللہ پیار کرتا ہے تو اس کے سر پر ولایت کا تاج
آیت کا تاج سجاتا ہے۔ حضرات محترم، قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ ایک نقطہ سنیں پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ یہ خوف اور غم یہ ایک ایسا مرض ہے جس کی کوئی دوا نہیں، جس کا کوئی علاج نہیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، چونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، حالانکہ میں تو سوچ کر آیا تھا کہ آج سرکار حنیف شاہ علیہ رحمہ پر بولوں گا اور سرکار سرکاہی پر بولنے کی کوشش کرتا میں، لیکن وقت نکل چکا ہے۔ بس ایک بات سن لیں، علماء اہل سنت کی موجودگی ہے۔ خوف اور غم یہ ایک ایسا مرض ہے جس کی کوئی دوا نہیں، جس کا کوئی علاج نہیں۔ پوری دنیا پریشان ہے اس بیماری سے، اور خوف اور غم کو آسانی کے ساتھ بس ایک لفظ میں سمجھ لیجئے، امتحان میں فیل ہو گئے اس کا غم ہے، اور آنے والے امتحان میں کہیں فیل نہ ہو جائے اس کا ڈر۔ آسانی کے ساتھ سمجھ، اور اس میں پوری دنیا پریشان ہے، ہر طبقے کے لوگ پریشان ہیں۔ بادشاہ الگ پریشان ہے، غریب الگ پریشان ہے، طبیب الگ پریشان ہے، ڈاکٹر الگ پریشان ہے، انجینئر الگ پریشان ہے، اپنے زمانے کا وکیل الگ پریشان ہے، جو سب کی علاج کرتا ہے ڈاکٹر وہ بھی پریشان ہے، خوف اور غم سے کہ آخر کوئی ایسی تو دوا ملے جس سے ہم غم و اندوہ کے دلدل سے باہر آ سکے، کوئی ایسی دوا ہاتھ لگ جائے جس سے ہم خوف جیسی خطرناک بیماری سے نکل سکے، لیکن کوئی ایسی دوا سامنے آتی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار، میری عطا سے میرے ولیوں کے پاس، میرے دوستوں کے پاس سب کچھ ہے، میری عطا سے دینے کی صلاحیت بھی ہے، میری عطا سے مدد کرنے کی طاقت بھی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے سب کچھ میرے دوستوں کے پاس ہے، لیکن خبردار یہاں دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہے خوف اور دوسرا ہے غم۔ تو اس سے بات کلیئر ہو گئی، جو حکومت و اقتدار کے ڈر سے اپنے قلم کی آبرو کو نیلام کرتا ہے وہ چمچہ کہلاتا ہے، اور جو حکومت کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر نسبندی کے معاملے میں ڈنکے کی چوٹ پر نبی کی شجاعت بیان کرتا ہے وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کے پاس نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا، ملاقات ہوگی۔ آئیے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف